بہت پرانی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک کسان رہتا تھا جس کا نام حامد تھا۔ وہ بہت محنتی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بہت لالچی اور خود غرض بھی تھا۔ اس کی زمین جنگل کے کنارے تھی۔ ایک دوپہر حامد نے دیکھا کہ ایک طاقتور شیر اس کے کھیت کی مینڈ حد پر تھک ہار کر بیٹھا ہے۔ شیر کافی کمزور اور بھوکا لگ رہا تھا۔ حامد کے ذہن میں فوراً ایک لالچی منصوبہ آیا۔ وہ آہستگی سے شیر کے پاس گیا اور بڑی نرمی سے بولا، آئے جنگل کے بادشاہ، میرا نام حامد ہے اور میں یہ زمین جوتتا ہوں۔ مجھے ایک خیال آیا ہے، کیوں نہ ہم دونوں ایک ساتھ شراکت میں کام کریں؟ شیر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ حامد نے بات جاری رکھی، ہم دونوں فصل اگائیں گے اور جب فصل تیار ہوگی تو اسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ بتاؤ، تم کون سا حصہ لوگے؟ اوپر کا یا نیچے کا؟ شیر نے سوچا کہ یہ ایک نیا اور آسان طریقہ ہے پیٹ بھرنے کا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے کسان، اس بار میں فصل کا اوپر کا حصہ لوں گا۔ حامد دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، کیونکہ اس نے فوراً اپنے کھیت میں گاجریں اور مولی، زمین کے نیچے اگنے والی فصلیں، بو دیں۔ جب فصل تیار ہوئی تو شیر نے اوپر کے پتے اور جڑیں کھائیں جو بے مزہ تھیں۔ کسان نے زمین کے نیچے سے میٹھی اور رسیلی گاجریں اور مولی نکال کر اپنا حصہ لے لیا۔ شیر کو غصہ آیا کہ اسے دھوکا دیا گیا ہے۔ اس نے کسان سے کہا، یہ کیسی شراکت ہے؟ تم نے مجھے بیکار پتے دیے۔ اگلی بار میں فصل کا نیچے کا حصہ لوں گا۔ حامد پھر مسکرایا اور اس بار اس نے اپنے کھیت میں جوار اور باجرا، زمین کے اوپر اگنے والی فصلیں، بو دیا۔ جب فصل پک کر تیار ہوئی تو شیر نے نیچے کا حصہ لیا جس میں صرف خشک جڑیں اور مٹی تھی۔ کسان نے دانوں سے بھرے خوشے کاٹ کر اپنا حصہ لے لیا۔ شیر کو اپنی بے وقوفی پر اور کسان کی چالاکی پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے ایک زوردار دھاڑ لگائی اور بولا، اے لالچی کسان، تم مجھ سے زیادہ چالاک نکلے۔ یہ شراکت اور یہ معاہدہ آج سے ختم۔ آج کے بعد میں صرف اپنے جنگل میں شکار کروں گا اور تم اپنے لالچ میں اکیلے کام کرو۔ مجھے کسی بھی انسان کی چالاکی پر بھروسہ نہیں رہا۔ یہ کہہ کر شیر غصے سے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ حامد اگرچہ لالچی تھا، لیکن وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی چالاکی سے ایک طاقتور جانور اس کے علاقے سے دور چلا گیا۔ اخلاقی سبق: لالچ بری بلا ہے، لیکن کبھی کبھی عقل مندی سے کام لینا طاقتور سے بھی بچا سکتا ہے۔